خالہ جان نے بگڑ کر کہا، یعنی خالہ جان نے غصے سے کہا، تو مجھے نان نمک چاہیے یا نہیں؟ یعنی مجھے کھانے کے لیے معمولی بھی خوراک چاہیے، مجھے زندہ رہنے کے لیے خوراک تو چاہیے۔ جمن نے مظلومانہ انداز سے جواب دیا۔ تو جمن جو ہے یہ بات سن کر خالہ کی مظلوم بن گیا اور اس نے مظلوم انداز میں مظلوم بن کر جواب دیا، چاہیے کیوں نہیں، میرا خون چوس لو۔ کوئی یہ تھوڑی ہی سمجھتا ہے کہ تم خواجہ خضر حیات لے کر آئی ہو۔ یعنی یہاں پر اس نے خالہ کو کہا کہ ہاں تمہیں تو کھانا پینا چاہیے، تو اب تم اس طرح کرو، میرے پاس پیسے تو ہے نہیں، تم میرا خون پی لیا کرو۔ اور پھر اسے کہتا ہے کہ تم تو خواجہ خضر حیات جیسی لمبی زندگی لے کر آئی ہو، یعنی یہاں پر وہ خالہ کو اس کی لمبی زندگی کا طعنہ دیتا ہے کہ تمہاری تو لمبی بھی اتنی زندگی اتنی لمبی ہے کہ اور تم مرتی بھی نہیں۔ خالہ جان اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ ظاہر خالہ کو جب اس نے کہا کہ تمہاری تو عمر ہی اتنی لمبی ہے، تو پھر خالہ کو غصہ آیا، وہ اپنے مرنے کی بات نہیں سن سکتی تھی۔ جامے سے باہر ہو کر پنچایت کی دھمکی دی۔ جامے کہتے ہیں لباس کو، یعنی وہ غصے میں، بہت غصے میں ہونا، یہ محاورہ ہے۔ وہ بہت زیادہ خالہ کو غصہ آیا اور اس نے پنچایت کی دھمکی دی جمن ہنس سے۔ جب خالہ نے جمن کو پنچایت کی دھمکی دی تو جمن ہنسے، وہ فاتحانہ ہنسی جو شکاری کی لبوں پر ہرن کو جال کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر نظر آتی ہے۔ یعنی جب کسی شکاری نے کوئی جال پھیلایا ہوتا ہے اور وہ ہرن جو ہے اس کی جال کی طرف جاتا ہے تو شکاری کے لبوں پر ایک فاتحانہ ہنسی آتی ہے، تو اسی طرح جمن کو بھی فاتحانہ ہنسی آئی۔ وہ چاہ رہا تھا کہ خالہ جو ہیں وہ پنچایت میں یہ اپنا معاملہ لے کر جائیں۔ ہاں ہاں ضرور پنچایت کرو، فیصلہ ہو جائے، مجھے بھی دن رات کا وبال پسند نہیں، یعنی دن رات کی یہ مصیبت پسند نہیں ہے۔ کہتا ہے ہاں خالہ ضرور جاؤ، جا کے پنچایت میں اپنا مقدمہ بتاؤ تاکہ فیصلہ ہو جائے، اور مجھے بھی یہ دن رات کی مصیبت مجھے بھی پسند نہیں ہے، دن رات کا جھگڑا مجھے بھی پسند نہیں۔ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی؟ اس کے متعلق شیخ جمن کو اندیشہ نہیں تھا۔ اب یہ وہ جانتا تھا کہ پنچایت کی صدا کس کے حق میں اٹھے گی، یعنی پنچایت کی آواز کس کے حق میں ہوگی یا پنچایت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ اس کے متعلق شیخ جمن کو کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ الگو چودھری اس کا جو پنچ ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ دے گا، تو اس کو کوئی اس سے خطرہ نہیں تھا کہ پنچایت کی آواز یا پنچایت کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا۔ کرب و جوار میں کون ایسا تھا جو ان کا شرمندہ منت نہ ہو۔ اب ارد گرد کے جتنے بھی گاؤں تھے ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا جو شیخ جمن کا احسان مند نہ ہو۔ شرمندہ منت اس کا مطلب ہے احسان مند ہونا، کہ ہر ایک پر شیخ جمن نے کوئی نہ کوئی احسان کیا ہوا تھا، تو اس لیے سارے آگے پیچھے گاؤں میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے ہی شیخ جمن کے احسان مند تھے۔ کون تھا جو ان کی دشمنی کو حقیر سمجھے؟ اور کوئی بھی نہیں تھا جو شیخ جمن سے دشمنی کو معمولی سمجھے، یعنی ہر ایک چاہتا تھا کہ شیخ جمن سے اس کی دشمنی نہ ہو۔ کس میں اتنی جرأت تھی جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکے، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ شیخ جمن کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ آسمان کے فرشتے تو پنچایت کرنے آئیں گے نہیں، یعنی آسمان سے فرشتے تو نہیں آئیں گے پنچایت کرنے۔ اب یہ پوری جو پیراگراف ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شیخ جمن ہے اس کو بالکل بھی پریشانی نہیں تھی، کوئی خطرہ نہیں تھا کہ پنچایت میں کس کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس کو بالکل بھی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگلے پچھلے دور و نزدیک کے جتنے بھی گاؤں ہیں سب کے جتنے بھی لوگ ہیں سب ہی اس کے احسان مند ہیں، اس نے سب کا کوئی نہ کوئی کام کیا ہوا ہے، احسان کیا ہوا ہے، تو سب لوگ اس کے احسان مند ہیں، اور کوئی بھی اس کی دشمنی کو معمولی نہیں سمجھ سکتا تھا، اور کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو سکے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جب سارے ہی لوگ میرے احسان مند ہیں اور ساری میری دشمنی سے ڈرتے ہیں اور کسی میں طاقت نہیں میرے سامنے کھڑا ہو، تو پھر ظاہر آسمان کے فرشتے تو آ کر پنچایت میں فیصلہ نہیں کریں گے۔